السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ابتداً قبلہ مفتی صاحب ہم آپ کی جانب آتے ہیں اور یہ جاننا چاہیں گے کہ اعتکاف کی شرعی حیثیت اور اس کی اقسام کتنی کائنڈز ہیں اس کی، اور اس کی شرعی حیثیت کیا، اس کا تعین کس طرح کیا جائے گا، فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً ایک دفعہ پھر میں بات دہرا دیتا ہوں جو ہم نے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ فقہائے اسلام نے شریعت کی طرف سے وہ امور جو ہمیں کرنے ہیں یا جن سے رکنا ہے ان کی ایک درجہ بندی کی ہے۔ بالکل۔ مثلا جب بہت زیادہ سختی تھی کسی کام کے ارتکاب پر اور ترک پر بہت سخت وعیدیں ہیں تو اس کو فرض کا درجہ دیا، اس کے بعد پھر واجب ہے، پھر سنت موقدہ، پھر غیر موقدہ پھر مستحب ہے اور پھر مباح ہے، اور جسٹ اپوزٹ حرام، مکروہ تحریمی، اساءت، مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا۔ یہ جتنے 5 ادھر اور 6 ادھر اور 5 ادھر 11 تقریباً امور ہیں۔ جب آپ کسی فعل کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے تو آپ اصل میں پوچھ رہے ہیں کہ وہ ان 11 میں سے کیا ہے۔ جی، تو اب جیسے آپ نے اعتکاف کے بارے میں پوچھا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو آپ گویا کہ یہ پوچھ رہے ہیں ان 11 میں سے کیا ہے۔ جی بالکل۔ پھر ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی ایک کے لیے لازم ہوتے ہیں، اس کو عین کہتے ہیں، اور اگر بہت سارے لوگ ایک کوئی بہت ساروں سب کے اوپر لازم کر دیں تو عین کہتے ہیں، اور اگر 1-2 آدمی سب کی طرف سے ادا کر لیں اور سب بری ذمہ ہو جائیں تو اس کو کفایہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ کبھی فرض عین، کبھی فرض کفایہ، واجب عین، واجب کفایہ، سنت عین، سنت کفایہ۔ اس تفصیل کے بعد اعتکاف جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک واجب ہے، ایک سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور ایک مستحب یا نفل کہلاتا ہے۔ اچھا۔ واجب اعتکاف اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب ہم منت مان لیتے ہیں، اچھا، اور اس میں ضروری ہوتا ہے کہ اتنی آواز سے منت کے الفاظ کہیں ہوں کہ اپنے کان نے سن لیے ہوں۔ منت مینس اللہ تعالیٰ سے عبادت کو کوئی وعدہ کرنا، کبھی مشروط ہوتا ہے کبھی غیر مشروط ہوتا ہے۔ مثلا اگر میرے بیٹے کو صحت مل گئی تو میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا یا کروں گی، اگر بیٹے کو صحت مل جاتی ہے تو یہ اعتکاف واجب ہو جائے گا۔ اور کبھی مطلقاً ہوتا ہے غیر مشروط کہ اگر بس اللہ تعالیٰ تیری رضا کے لیے اس مہینے کا اعتکاف مجھ پر لازم ہے، یا میں کروں گا یا کروں گی، تو پھر وہ اعتکاف اس پر لازم ہو جائے گا۔ یہ واجب عین کہلاتا ہے، یہ واجب اعتکاف کہلاتا ہے۔ دوسرا سنت موقدہ علی الکفایہ ہوتا ہے۔ اچھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان کے آخری 10 دن میں اعتکاف کیا اسے کہتے ہیں سنت موقدہ علی الکفایہ، کیونکہ اس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آفر کی تھی جو کرنا چاہے میرے ساتھ اعتکاف کر لے، تو اس کا مطلب جو نہ کرنا چاہے وہ نہ کرے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک آدھ دفعہ کے بجائے دوام اور استمرار اختیار فرمایا، اس لیے اس کو سنت موقدہ رکھا، اور اگر کچھ لوگ بھی کر لیں سب بری ذمہ ہو جائیں، اس وجہ سے سنت موقدہ علی الکفایہ ارشاد فرمایا۔ سنت موقدہ علی الکفایہ میں پہلے تو شہر کی قید تھی کہ شہر میں سے ایک آدمی بھی کر لے سب بری ذمہ ہے، اچھا، لیکن پھر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ خود فتاوی شامی میں فرماتے ہیں چونکہ اب محلے بھی اتنے بڑے بڑے ہو گئے جو زمانہ قدیمہ کے شہروں کے برابر ہو جاتے ہیں، قصبوں کے برابر، تو اس لیے بہتر یہ کہ ہر محلے سے کم از کم ایک آدمی جو ہے وہ اعتکاف کرے۔ یہ سنت موقدہ علی الکفایہ۔ سنت واجب ہو یا یہ اعتکاف واجب ہو یا سنت موقدہ علی الکفایہ، دونوں میں روزہ شرط ہوتا ہے۔ اچھا، جی ہاں، دونوں میں روزہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے نفل اعتکاف یا سنت اعتکاف، یہ کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے، 1 دن کا کرے، 3 دن کا کرے، جیسے ہماری بعض بہنوں کو مصروفیت زیادہ ہوتی ہے وہ پوچھتی ہیں تو آپ 3 دن کا اعتکاف کر لیں۔ اس طرح ایک آدمی 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتا آخری عشرے میں، وہ 2 دن بھی بیٹھ سکتا ہے، 3 دن بیٹھ جائے، 4 دن بیٹھ جائے، اور اس کے علاوہ بھی جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیں تو آپ کی نیت ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اس میں روزہ شرط نہیں ہوتا، لیکن اس میں جب بھی مسجد سے باہر نکلیں گے آپ دوبارہ اعتکاف کریں گے، وہ پہلے والے اعتکاف کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا اور آپ کوئی گناہگار نہیں ہوں گے، آپ جا سکتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ کلام